ایک دن ایک صحابی آیا، حالات کمزور تھے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کرنی ہے، میرے گھر میں عطر بھی نہیں ہے، میرے گھر میں مشک بھی نہیں ہے کہ میں اس کو لگا کے گھر سے رخصت کروں، آپ عطا فرما دیں کچھ۔ آپ نے فرمایا جاؤ ایک کھجور کی ٹینی لاؤ اور ایک شیشی لے آؤ۔ وہ کھجور کی ٹینی لایا اور شیشی لے کے آیا۔ میرے آقا نے اپنی کونیوں سے لے کے یہاں تک اپنا پسینہ اکٹھا کیا اور اس میں ڈال دیا، کہا جب اپنی بیٹی کو دلہن بناؤ تو یہ اس پہ بھی یہ لگا دینا، جو دولہا آئے اس پہ بھی لگا دینا، پھر دیکھنا کیا نظارے ہوتے ہیں۔ پھر کیا تھا، پھر جب اس نے لگایا تو اس گھر سے خوشبوئیں آنے لگی، مدینہ میں مشہور ہو گیا کہ یہ خوشبوؤں والا گھر ہے، یہاں پہ مکہ میں مشہور ہو گیا یہ خوشبوؤں والا گھر ہے۔ یہاں تک ہی نہیں، علامہ عسقلانی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی 8ویں پشت میں سے ایک بچہ دیکھا، میں نے جب اس کو سونگا تو اس میں سے وہ خوشبو، سبحان اللہ، بیدے جڑے بچے ہونے انہاں دی اولاد، اگوں انہاں دی اولاد 8ویں پشت وچ جڑا بچہ آیا، ایک مفسر فرماندے نے، ایک محدث فرماندے نے، انہاں جو بھی وہ خوشبو آ رہی سی نبی پاک دے پسینے دی خوشبو سی۔ یہ ہے میرے آقا کریم نبی پاک کے پسینے کا کمال، میرے آقا کے پسینے کا کمال۔ اس نے عرض کی، اس نے بیان کیا کہ یار پھر انہوں نے بلانا نہیں، میرے سامنے نہیں لے آنا، پھر مینوں لیان دی بلان دی کیا ضرورت سی، پر پھر میں کی تو انہوں دساں۔ سب نے، پوری شورا نے مشورہ کیا یا نبی پاک کو بلایا جائے، محمد کو بلایا جائے، تب ہی مسئلہ حل ہوگا۔ آپ کو بلایا گیا، بلایا کس نے؟ ابو جہل نے اپنا بندہ بھیجا کہ جاؤ انہیں دارالندوہ میں بلا لاؤ۔ آپ تشریف لانے لگے، مکہ کے نکاروں پہ اعلان ہونے لگا کہ محمد تشریف لا رہے ہیں، مکہ کے نکاروں پہ اعلان ہونے لگا کہ محمد تشریف لا رہے ہیں، اعلان مکہ میں ہو رہا ہے۔ کر کون رہا ہے؟ ابو جہل کرا رہا ہے۔ کرانے والا کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ کہتا ہے یار تو سب بڑا عزت کر کے نا انہوں نے مقام بتا دیتا ہے، جدوں تشریف لے آندے نے تسی کھڑے ہو جاندے ہو، آج نہیں کھلونا، خبردار، نہ عتبہ نے کھلونا ہے نہ شیبہ نے کھلونا ہے، سارے روسائے قریش جو ہیں وہ سب بیٹھے رہیں گے، جب محمد تشریف لائیں گے کسی نے نہیں اٹھنا۔ ادھر وہ ارادے کر رہے تھے، ادھر رب کائنات اپنی قدرت پہ مسکرا رہا تھا۔ جبرائیل تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، یہ تعظیم مصطفیٰ کے انکار کر رہے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ رب جس کو عزت دیتا ہے اس کی عزت کروانا بھی جانتا ہے، جس کی عزت، جس کے نور کی عزت معمود کرتا ہے، وہ ہاتھی جو دنیا میں زیادہ طاقتور تھا، جب مصطفیٰ کو ابو طالب کے پیشانی میں دیکھتا ہے تو ادھر ہی سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر ہی سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اس نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی عظمت کو تم کیسے چٹلا سکتے ہو؟ جا جبرائیل جا، فرشتوں کے غول کو ساتھ لے جا، ان فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا، جا کے وہاں پہ کھڑے ہو جانا، جب میرے آقا آئیں، میرے محبوب آئیں، میرے کریم آئیں، میرے حبیب آئیں، تم نے سب کو کانوں سے پکڑ کے کھڑے کر دینا۔ سرکار دارالندوہ میں تشریف لاتے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیراواں جوڑ کے بیٹھے ہیں، آج خبردار کسی نہیں اٹھنا، ایک دوسرے نو سمجھا رہے ہیں، اکیانا اشارے کر رہے ہیں۔ ادھر دیکھتے ہیں کہ سرکار تشریف لاتے ہیں، ادھر ابو جہل کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر عتبہ کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر شیبہ کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں، ابو سفیان کھڑا ہو جاتا ہے، سب کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے نو کہندا ہے تو کیوں کھلوتا؟ یار سمجھ نہیں آئی۔ دوسرا دوسرے نو کہندا ہے تو کیوں کھلوتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی۔ دوسرا تیسرے نو کہندا ہے کیوں کھلوتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی۔ کسی نو سمجھ نہیں آئی، کس نے اٹھایا ہے؟ سب کھڑے ہو گئے، میرے آقا آئے، تشریف لائے، آپ وہاں پہ بیٹھے، آپ نے سب کو کہا بیٹھ جاؤ، فرشتوں نے کان چھوڑے، سب کھڑپ کر کے نیچے گرے۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر،
پوچھا تم میں سے کس نے مجھے بلایا ہے؟ وہ کون ہے جو مجھے بلوا کے لایا ہے؟ حبیب یمنی کہنے لگا میں نے بلوایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نبوت کی کوئی دلیل دے، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں، ان کے جواب آپ نے دے دیے تو میں آپ کو سچا مان لوں گا، اگر نہ دے پائے تو میں آپ کو جھٹلاؤں گا، میں آپ کا انکار کروں گا۔ تو دوستان گرامی آپ نے فرمایا کہ اے حبیب اپنے سوال بیان کرو، اپنے سوال بیان کرو۔ تو تب حبیب نے 2 سوال کہا تھا میرے ہیں، ان دونوں کے جواب ٹھیک مل گئے تو حبیب یمنی مان لے گا۔ وہ کون سے سوال تھے؟ بڑے مشکل سوال تھے، بڑے کٹن سوال تھے۔ حبیب یمنی کو پتا تھا دنیا میں وہی ان کے جواب دے سکتا ہے جو اللہ کا رسول ہے، وہی اس مقام پہ ہوتا ہے، وہی اس مقام پہ ہوتا ہے کہ ان دونوں سوالوں کے جواب دے سکے۔ کون سے سوال تھے؟ پہلا سوال تھا کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، اللہ سبحان اللہ، سحر زمین پہ چل سکتا ہے، آسمانوں پہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو آپ کا یہ معجزہ ہوگا، یہ سحر یا جادو نہیں ہو سکتا۔ دوستان گرامی آپ نے فرمایا ٹھیک، اگلا سوال بولو۔ کہا اگلا سوال بھی آپ نے بتایا، جواب بھی آپ نے عطا کرنا ہے۔ اسے پتا تھا کہ نبی ہو تو اس سے پتا ہوتا ہے کہ حبیب یمنی کے دل میں کیا ہے اور اس کے گھر میں کیا ہے۔ اللہ کا رسول ہو تو اس سے پتا ہوتا ہے کہ حبیب یمنی کے دل میں کیا ہے اور اس کے گھر یمن میں کیا ہے۔ دونوں چیزوں کا اس کو علم ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک روضے سے باہر تو سنتے ہیں لیکن یہاں سے نہیں سنتے۔ ہم کہتے ہیں اگر حبیب یمنی کے گھر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کی بات سن بھی سکتے ہیں، تو ہماری التماس سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی سرکار سنتے بھی ہیں اور ہم پہ نظر شفقت بھی فرماتے ہیں اور کرم نوازی بھی فرماتے ہیں۔ اگر سرکار کی کرم نوازی نہ ہوتی تو ہم آج یہاں پہ بیٹھے سرکار کا میلاد نہ منا رہے ہوتے۔ یہ فیضان مصطفیٰ ہے، یہ نبی کا اعجاز ہے، یہ نبی کا کمال ہے۔ آج کی مصروف ترین زندگی میں جب دنیا میں نفسا نفسی ہے، انسان معاش میں گھرا ہوا ہے، اس دور میں بھی دیکھو تو ہماری دنیا کے جلسے نہیں ہوتے، دنیا میں انسان اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن جہاں میلاد کی محفل ہو وہاں پہ نبی کی شمع کے دیوانے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹوں تک نبی کی عظمت کا چرچا سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعجاز مصطفیٰ ہے۔ اگر نبی نہ سنتے اور ہم پہ تصرف نہ فرماتے، کرم نہ فرماتے تو یہ دنیا کی چہل پہل نہ ہوتی، یہ دنیا میں خوبصورت میلاد نہ ہوتے، یہ دنیا میں کمکمے لگے ہوئے نہ ہوتے، یہ میلاد کی خوبصورت جلوس نہ نکل رہے ہوتے، یہاں پہ دنیا میں میلاد پڑھنے والوں کا یہ جمع غفیر نہ ہوتا، نبی کی عظمت سننے والوں میں یہ ذوق نہ ہوتا، یہ سرور نہ ہوتا، یہ کیف نہ ہوتا اگر نبی نہ سنتے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ خود بتائیں گے اور اس کا جواب بھی آپ عطا کریں گے۔ دوستان گرامی میرے آقا نے فرمایا آپ پہلا حل کر دیں، آجا آپ سب قریش کو لے کے چل پڑے۔ جب چل پڑے چیمیں گوئیاں ہونے لگی، ابو جہل کا دل اسی وقت کانپنے لگا، یار آج اگر حامی بھر لئیے یہ ہو جائے گا۔ آج تک کدے نہیں ہویا کہ محمد کسے کم دی حامی پڑی نہ ہویا ہو۔ سبحان اللہ، آج تک کدے نہیں ہویا کہ یہ کسی کم دی حامی بھر لین کہ وہ نہ ہویا ہوئے، اس لئے انہوں نے کاری بکھانا ہے۔ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اندر خودخودی ہو رہی ہے، اندر سے دل ڈر رہا ہے۔ حضرت حبیب یمنی خوش ہے کیونکہ آج اس کی عید کا دن ہے، آج اس کا مقدر کا ستارہ عروج پہ ہے، آج اس کے کفر کے سارے اندر کے بت پاش ہو جانے ہیں، اس کے کفر دھل چکے ہیں، وہ در مصطفیٰ پہ پہنچ چکا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ آج چمک رہا ہے۔ لیکن قریش اپنی بے ثباتی پہ رو رہے ہیں، نوح کر رہے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ جب اس پہاڑی پہ جاتے ہیں سرکار اشارہ فرماتے ہیں
चांद दो टुकड़े होता है। सरकार निशान इशारा फरमाते हैं, एक टुकड़ा उधर चला जाता है, दूसरा टुकड़ा उधर चला जाता है। आप कुरैश मक्का को मुखातिब करके फरमाते हैं, ए कुरैश मक्का, ए रुसाए मक्का, ए मक्के के रईसों, तुमने देख लिया चांद दो टुकड़े हो गया है। उतबा तुमने देखा, शैबा तुमने देखा, अबू जहल तुमने देखा, अबू लहब तुमने देखा, अबू सुफियान तुमने देखा, सबने देख लिया। सबने जवाब दिया देख लिया। आपने फरमाया ऐसे ही रहने दूं या इनको इकट्ठा कर दूं? उन्होंने कहा नहीं, इनको इकट्ठा कर दे, हमें चांद इकट्ठा ही अपनी आबोताब के साथ चमकता हुआ अच्छा लगेगा, वरना ये आपके मौजज़े को देख के बेशुमार पाश हो जाएंगे। उन्हें डर था कि जो भी देखेगा वही आप पे कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाएगा। ये बात मुकम्मल हुई। आपने दोबारा मुखातिब फरमाया, हबीबी यमनी अब अगली बात। सरकार कहाँ खड़े हैं? मक्का में। हबीबी यमनी ने बात कहाँ से पूछी थी? यमन की। किसी को इल्म भी ना था, कोई जानता भी ना था, क्योंकि वो खुफिया राज था जो सिर्फ हबीबी यमनी के दिल में था या उसके घर में था। उसकी एक बेटी थी जो मफलूकुल हाल थी, न उसके हाथ थे, न पाँव थे, न चल सकती थी, न देख सकती थी, न सुन सकती थी, न बोल सकती थी, हत्ता कि गोश्त का एक लोथड़ा थी। अभी भी यमनी ने उसका इलाज कराया, ठीक ना हुई। बड़ा था, उसने बड़े बड़े हुक्मा बुलाए, बड़े बड़े तबीब बुलाए, बड़े बड़े अच्छे लोगों से उसका इलाज कराया, लेकिन कुछ हल ना हुआ। ख्वाहिश थी कि ये ठीक हो जाए, ख्वाहिश थी कि ये ठीक हो जाए, लेकिन उसकी ये बात पिनहान थी, ये बात खुफिया थी, कोई नहीं जानता था। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इस राज को खोल के बयान कर दिया। आपने फरमाया तेरी बेटी है, वो न चल सकती है, न सुन सकती है, न देख सकती है, न गोश्त का लोथड़ा है, तू चाहता है वो ठीक हो। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहता है वो ठीक हो जाए, हाँ जा, वो ठीक हो गई। सुभान अल्लाह, अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी भी यमनी ने क्या सुने, एक करम दी कीता, ये और भी कर पढ़ा मैंने कलमा। अभी भी यमनी ने कलमा पढ़ा और भागता हुआ यमन की तरफ चल पड़ा। अबू जहल कहने लगा साडी सुन जा, अबू लहब कहने लगा साडी सुन जा, कहने लगा नहीं हुण तुहाडी सुनन दी लोड़ नहीं। जब यमन में पहुंचा, अपने घर का दरवाजे को दस्तक दी, अंदर से एक खूबसूरत जवान बच्ची आई और दरवाजा खोला। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? मैं आपकी बेटी हूँ। तो तुम तो चल भी ना सकती थी, तुम तो सुन भी ना सकती थी, ये कैसे माजरा हुआ? कहा जिसके पास जाके तूने दुआ कराई थी और उसी ने आके मुझे ठीक भी कर दिया है और मुझे कलमा भी पढ़ा दिया है। बीबी यमनी ने कहा था मैंने वहाँ कलमा पढ़ लिया है। उसने कहा तुमने वहाँ पढ़ा है तो मुझे वो यहाँ पे पढ़ा के चले गए। ये था मेरे नबी का कमाल, ये था मेरे नबी का एजाज कि मेरे आका करीम जो चाहें जैसे चाहें कायनात में तसर्रुफ फरमाएं। ये मेरे नबी का कमाल है। और नबी के अदना गुलामों में भी कमाल था, वो भी बहुत सारे कमाल रखते थे। बड़े सगीर में रहने वाले मेरे आका के एक सूफी दरवेश थे जिनके बारे में है जो उन्हें देखता कलमा पढ़ता चला जाता। और जहाँ के हिंदुओं ने उनके सामने आने से हमेशा अपने आप को दूर रखते थे, क्योंकि उनके चेहरे मुबारक को जब कोई देखता था कलमा पढ़ता ही चला जाता था। दोस्ताने गरामी, ये मेरे नबी के वो कमालात थे जिनको मेरे आका के मौजज़ात कहा जाता है। मेरे आका सरापे मौजज़ा और सरापे कमाल बन के आए। मेरे आका करीम की अताओं का ये अंदाज था। आप अगर एक प्याला लें, आप एक प्याला लें, वो 70 साहिबों के को पिलाएं। अबू हुरैरा आते हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, दरे रसूल पे आते हैं, सोचते हैं कि आज कोई हदिया में कुछ आएगा, सरकार मुझे अता करेंगे, मैं पी लूँगा और सैराब हो जाऊँगा। सरकार की बारगाह में सिर्फ दूध का एक प्याला आता है। सरकार अबू हुरैरा को आवाज़ देते हैं, अबू हुरैरा खुश होते हैं, कहते हैं कि आज मेरा काम बन गया। लेकिन नबी पाक फरमाते हैं एक तरफ से पिलाना चाहिए।
دائیں طرف سے پلانا شروع کرتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا دل بجھ گیا. ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 6 نہیں، 70 آدمی موجود تھے. ابو ہریرہ پلاتے ہیں، ایک پیتا ہے، دوسرا پیتا ہے، تیسرا پیتا ہے، سب بھوکے ہیں، سب سیراب ہو کے پیتے ہیں. 70 پی چکتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سب پی چکے ہیں. ابو ہریرہ پیو. ابو ہریرہ سبحان اللہ صدقے یا رسول اللہ پی لیا. پھر پیو. اللہ اللہ پھر پی لیا. دوبارہ پھر کہتے ہیں پھر یا رسول اللہ پی لیا. اللہ اللہ پھر پیو. تیسری دفعہ بھی پیا. یا رسول اللہ اب تو سیراب ہو چکا ہوں، اب تو دل بھر چکا ہے، اب تو میرے اندر گنجائش نہیں. سرکار وہ پیالہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں. دوستان گرامی، یہ میرے نبی پاک سید کونین کا اعجاز ہے. مقصود کیا ہے کہ ہم محافل میں بیٹھے نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار کے ان معجزات و کمالات کا تذکرہ کریں جن کے ساتھ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم سید کونین مدنی تاجدار کو کائنات میں بھیجا. اگر ہم نبی کو سراپا کمال سمجھ کے مانے، پورے طریقے سے ان کی کمالات کے ساتھ ان کو مانے، تب ہی ہم نبی کے ماننے والے ہیں. تبھی ہمارے مسلمان ہونے کا اصل دلیل یہی ہے. کلمہ بھی پڑھیں اور یہ بھی کہہ دیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، تو سمجھو کہ ہم نے مانا یا نہ مانا ایک برابر ہے. ہم نے مانا یا نہ مانا. نمازیں پڑھ کے ماتھے پہ محراب ڈال لیں، اپنی خلوتوں کو ذکر الہی سے پوری طریقے سے معمور کر لیں. جب تک ایمان کامل نہ ہوگا عبادت قبول نہیں ہوگی. ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رب کی قدرت اور تقدیر کو ماننے کے بعد نبی کی عظمت کو بھی مانا جائے اور نبی کو سراپا کمالات بھی مانا جائے. اگر ہم نبی پاک کو سراپا کمالات مان لیں اور نبی کی عظمت کو پورے طریقے سے دل سے مان لیں تو سمجھو کہ ہم مکمل ہوئے، ہم کامل ہوئے. اسی لیے بمصطفیٰ برساں خیشرہ دی ہماؤس، بمصطفیٰ برساں خیشرہ دی ہماؤس کرتاؤن رسیدی تمام بولے بھی. یہ فیصلہ علامہ نے فرما دیا کہ نبی پاک کی عظمت کو ماننا ہی اصل میں دین ہے. اگر اس کو نہ مانا تو وہ تمام کچھ نہیں ہے اور کچھ ہے. دوستان گرامی، یہی مقصود ہوتا ہے نبی پاک کے میلاد کی محفلوں کا کہ ہم آئیں، ذکر خیر کریں اور اپنے دلوں کو نبی پاک کے ذکر سے مزین اور معطر کریں. دوستان گرامی، آپ سب لوگ آج اکٹھے ہوئے، یاد رکھو ایمان کی ارتقاء اور ایمان کی تصدیق کے لیے نبی پاک سے والہانہ وارفتہ تعلق رکھنا ضروری ہے. وہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ وہ ہم جب نبی پاک پہ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، بے ریا درود پاک پڑھتے ہیں اور اپنی خلوتوں میں درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان کا سلسلہ ارتقاء کی طرف جاتا ہے، ایمان کا سلسلہ اپنی بلندی کی طرف جاتا ہے، ایمان کا سلسلہ کاملیت کی طرف چلا جاتا ہے. تو آج یاد رکھو کہ اگر ایمان کو جلا عطا کرنا چاہتے ہو، عبادتیں بھی کرو، نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو اور دوسرے اعمال بھی بجا لاؤ، لیکن یاد رکھو ایمان کی ارتقاء کا تقاضا ہے کہ رات کی خلوتوں میں کبھی جھوم جھوم کے بے ریا عبادت میں اپنی خلوتوں میں درود پاک کی چند تسبیحاں پڑھ لیا کرو. ہو سکتا ہے یہ چند تسبیحاں وہ ہوں جو نبی پاک سن لیں اور یہ ان تسبیحوں میں شامل ہو جائے جو تمہارے زندگی کا سب سے بڑا احساسہ ہے. سبحان اللہ. آؤ اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کرو، اپنے دلوں کو منور کرو اور اپنے واسطوں کو کامل کرو. عشق سرکار کی قندیل جلا لو دل میں، عشق سرکار کی قندیل جلا لو دل میں. دلوں میں محمد عربی کی محبت کے
خوبصورت شمع کو روشن کر لو، روشن کر لو. بعد مرنے کے قبریں بھی روشن ہوں گی، قبروں میں بھی روشنی موجود ہوگی. وہاں تمہیں کمکمے کی ضرورت نہیں، وہاں تمہیں نبی کی محبت کی ضرورت پیش آئے گی. یاد رکھو یہی وہ متاع ہے جو تمہارے لیے زاد راہ ہوگی. اللہ پاک تمہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.